آقا یہ آیت کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ آج اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مکہ فتح ہو رہا تھا، تمام کفار مکہ گھبرا رہے تھے۔ سنا ہے عمر نے کلام خدا، جب سنا ہے عمر نے کلام خدا، جب سنا ہے عمر نے کلام خدا، تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا، تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا، میرا سویا مقدر جگا دیجئے، میرا سویا۔ اس کے بعد محمد احمد گوری جو اسی مدرسے کا طالب علم ہے، جو جناب بھائی محمد مستقیم کا صاحبزادہ ہے، کہ ماشاءاللہ یہ بچہ مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے اندر عربی اول کے اندر پڑھ رہا ہے۔ میں اس سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ بچہ بہت جلد سے جلد اسٹیج پر پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اللہ رب العزت کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرما دیا، اور یہ آپ کا جلسہ کل سے آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کو طے کر رہا ہے، لیکن اصل گفتگو تو بڑوں کی ہوتی ہے، لیکن میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ دعا کرے اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ اصل جلسے کامیاب تب ہوتے ہیں جب میں اور آپ عمل کی نیت کر لیتے ہیں، اصل جلسے کامیاب تب ہوتے ہیں جب عمل کی نیت کر لیتے ہیں، ورنہ ہر سال جلسے ہوتے رہیں، ہر سال پروگرام ہوتے رہیں، لیکن عمل کوئی نہ کرے۔ نوجوان اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے، بے نمازی نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے، پھر یہ جلسے جلوس بیکار ہیں، پھر یہ پروگرام بیکار ہیں۔ علماء کا میں آنا زیارت کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن پروگرام تو ہم نے کیا، جس نیت سے کیا وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے ربا یہ علوم دینیہ کا قلعہ ہے، ربا یہاں سے وہ دین پھیلے گا جس کو جبرائیل امین میرے آقا کے پاس لائے، پھر آقا نے صحابہ میں منتقل کر دیا، پھر صحابہ نے تابعین میں منتقل کر دیا، پھر یہ علماء کی جماعت کھڑی ہوئی، انہوں نے اس دین کو ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کسی نے خانقاہ کے ذریعے سے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، جس کی وجہ سے دین میرے گھروں تک آ کر کے پہنچا، اس سے آگے چل کر کے دعوت اور تبلیغ کا نظام آیا، جس کی وجہ سے دین اور کلمہ میرے گھروں تک آ کر کے پہنچا۔ ان سب کے مشن ایک ہیں، ان سب کی محنت ایک ہے۔ کیا محنت ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین تمام گھروں تک پہنچ جائے۔ اسی دین کو لے کر کے میرے آقا مکہ المکرمہ کے اندر چلے۔ کیا کیا لوگوں نے؟ کیا کیا؟ ہاں فرماتے ہیں کہیں اونٹ کی اوج رکھ دی گئی سجدے کی حالت میں، کہیں میرے آقا کے گردن کے اندر رسی ڈال کر کے گھسیٹا گیا راستوں میں۔ جب میرے آقا مکے سے مجبور ہو کر کے طائف کی طرف چلے ہیں اور حضرت عائشہ سے جا کر کے ملتے ہیں، فرماتے ہیں اے عائشہ اتنا کسی نبی کو نہیں
نہیں ستایا گیا جتنا مجھے اس دین کی خاطر ستایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہیں اونٹ کی اوج رکھ دی گئی سجدے کی حالت میں، فرماتے ہیں کبھی میرے گردن کے اندر رسی ڈال کر کے مجھے گھسیٹا گیا راستوں میں، فرماتے ہیں عائشہ عائشہ کبھی مجھے مکے کی گلیوں کے اندر پتھروں کی بوچھار کر دی گئی۔ عائشہ کسی نے مجنو کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اس وقت میں زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں جب ادھر سے پتھر آتے میں ادھر ہو جاتا، ادھر سے پتھر آتے میں ادھر ہو جاتا، الغرض پتھروں کی بوچھار میرے آقا کے اوپر اتنی ہوئی، میرے آقا کے نالین مبارک تر ہو گئے، نالین مبارک سے جوتی اس طرح چپک گئی کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتی، خون کی وجہ سے میرے آقا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ ہاں اس تاریخ کو پڑھنے والا مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم شاعر ہے، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ کہتا ہے زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو ہارے ہیں، اہل طائف تو ہی بتا دے کتنے پتھر مارے ہیں، کس کی خاطر، کس کی خاطر، میں اور آپ کی خاطر، میں اور آپ کی خاطر، جب میں اور آپ کے آقا پتھروں سے بوچھار پتھروں سے شرابور ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں، ہاں تو زید بن حارثہ اللہ کے نبی کو اٹھاتے ہیں اور ٹیک لگا کر کے بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں جلدی سے گیا اور پانی کا پیالہ لے کر کے آیا، ہاں میں نے اپنے آقا کو پانی کے چھینٹے دیے، آقا کو ہوش آ گیا، سب سے پہلے لفظ میرے آقا کی زبان سے نکلا ہے وہ یہ تھا آج ذرا سی پریشانیوں کے اندر آسمانوں کو سروں پر اٹھا لیتے ہو، ذرا سی پریشانیوں کے اندر مسجدوں سے دور ہو جاتے ہو، ذرا سی پریشانیوں کے اندر اپنے علماء سے دور ہو جاتے ہو، ذرا سی پریشانیوں کے اندر اپنے ماتھوں پر کشکے لگا کر کے بتوں کے سامنے جھک جاتے ہو۔ سنو میں اور آپ کے آقا کا جواب وہ کیا تھا، آقا کو ہوش آیا، زبان سے نکلا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ آج میں اور آپ ذرا سی پریشانیوں کے اندر اپنے مسجدوں کے امام صاحب کو ہاں بک دیتے ہیں، میرے بھائی ہاں جب میں اور آپ کے آقا یہ دین کی خاطر گزری، میں اور آپ کے آقا کے اوپر آؤ فتح مکہ کی طرف آخری گفتگو کرتا چلوں، جب میرے آقا مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، یعنی اس وقت میں داخل ہو رہے تھے جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مکہ فتح ہو رہا تھا، اور ایک دو جماعت نہیں بلکہ 10,000 صحابہ کا لشکر اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، تمام کے تمام صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس وقت میں داخل ہو رہے تھے جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مکہ فتح ہو رہا تھا، اور میرے آقا یہ آیت کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ آج اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مکہ فتح ہو رہا تھا، تمام کفار مکہ گھبرا رہے تھے کہ آج کے دن اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ آج وہ بھی موجود تھی جو آپ کے آقا کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، آج وہ بھی موجود تھا جو میرے آقا کی گردن کے اندر رسی ڈال کر کے مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا تھا، آج وہ بھی موجود تھا جس نے پتھروں کی بوچھار کرتی تھی، آج وہ بھی موجود تھا جس نے مجنو کہا تھا، جس نے دیوانہ کہا تھا، لیکن جب میرے آقا مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو گئے اعلان کر دیا آج میرے لیے سب کے لیے معافی ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ تھا میرے اور آپ کے آقا کا کردار جو آج نوجوان ہاں علماء پر تانا زنی کرتا ہے، علماء کی دعاؤں قبول نہیں ہوتی، اور نہیں جب تک شادیوں کے اندر ڈی جے بجتے رہے، ناچ گانے ہوتے رہے، برتھ ڈے منتا رہے، اور رنڈیاں ہمارے بیاہ شادیوں کے اندر آ کر کے ناچتی رہے، برتھ ڈے منتا رہے، بیاہ شادیوں کی سالگرہ ہوتی رہے، اور کیک کٹتے رہے، لکھ لینا، کان کھول کر کے سن لینا، کوئی بھی دعا اللہ کے ہاں قابل منظور نہیں ہو سکتی۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاءاللہ بہت خوب، لیجیے بھائی اپنا انعام لے جائیے۔